حدیث نمبر 351۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے پاس یعنی تیرے گھر بغیر تیری اجازت کے جھانکے اور تو اسے کنکری مارے اور وہ کنکری اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تیرا کوئی گناہ نہیں۔ باب چوری کی سزا کا بیان۔ حدیث نمبر 352۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈال کی چوری میں جس کی قیمت 3 درہم تھی چور کا ہاتھ کاٹا تھا۔ حدیث نمبر 354۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قریش کو ایک مخزومیہ عورت کے معاملے نے بہت پریشانی میں ڈال دیا جس نے چوری کی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اس کی معافی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب کوئی با اثر شخص چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جب ان میں کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو وہ اس پر حد قائم کرتے۔ اور ہاں، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ عورت ادھار سامان لیا کرتی تھی اور پھر مکر جایا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 355۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑی کے ساتھ 40 کوڑے لگائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں ایسا ہی کیا، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، حدود میں سے خفیف ترین حد 80 کوڑے ہے، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کا حکم دے دیا۔ حدیث نمبر 356۔ سیدنا ابو بردہ حانی بن نیار بلوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی بھی جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہیں لگائے جائے۔ قسموں اور نظروں کے مسائل۔ حدیث نمبر 357۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت کا سوال مت کر، کیونکہ اگر یہ مانگنے پر تجھے دی جائے گی تو تو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر بغیر مانگے تجھے سونپ دی گئی تو تیری اس پر مدد کی جائے گی، اور جب تو نے کسی کام کی قسم اٹھائی ہو اور پھر تو اس سے کوئی بہتر کام دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام اختیار کر لے جو بہتر ہو۔ حدیث نمبر 358۔
سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ کی مشیت ہو تو یقیناً میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن اگر اٹھاتا بھی لوں اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور بہتر کام دیکھوں تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور اپنی قسم توڑ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 359۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنی آبا و اجداد کی قسمیں اٹھاؤ۔ حدیث نمبر 360۔ مسلم میں ہے، جس نے قسم اٹھانی بھی ہو تو اسے اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے یا اسے خاموشی رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے سنا ہے، تب سے میں نے نہ تو خود اور نہ ہی کسی کی بات بیان کرتے ہوئے آبا و اجداد کی قسم اٹھائی۔ حدیث نمبر 361۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، آج رات میں ضرور بضرور اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو راہ خدا میں قتال کرے گا۔ ان سے کہا گیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، چنانچہ وہ ان عورتوں کے پاس گئے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا سوائے ایک عورت کے کہ اس نے بھی صرف آدھا بچہ جنم دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو قسم بھی نہ ٹوٹتی اور مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان سے کہا گیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ تھی کہ فرشتے نے ان سے یہ کہا تھا۔ حدیث نمبر 362۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اٹھائے کہ جس کے ذریعے وہ کسی مسلمان شخص کا مال ہتھیا لے اور وہ اس قسم میں جھوٹ بول رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا، اور یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، آخر آیات تک۔ حدیث نمبر 363۔ سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اور ایک شخص کا کنویں کے بارے میں جھگڑا چل رہا تھا۔ ہم اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دو گواہ لا، یا وہ قسم اٹھائے گا۔ میں نے کہا، وہ تو قسم اٹھا لے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے کہ جس کے ذریعے وہ کسی مسلمان شخص کا مال ہتھیا لے اور وہ اس قسم میں جھوٹ بول رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 364۔ سیدنا ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے اور جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم اٹھائے تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے کہا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر لے تو اسے روزی قیامت اسی چیز کے ساتھ عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اور کسی آدمی پر اس چیز میں نظر ماننا جائز نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے مومن کو لعنت کرنا اسے قتل کر دینے کی مترادف ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو شخص کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قلت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ باب نظر کا بیان۔ حدیث نمبر 365۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے دوری جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، ایک روایت میں ہے ایک دن کا، تو کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ حدیث نمبر 366۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا اور فرمایا یقیناً یہ کوئی بلائی لے کر نہیں آتی بلکہ یہ تو صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 367۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ الحرام کی طرف ننگی پاؤں چل کر جائے گی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کروں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چلنا بھی چاہیے اور سوار بھی ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 368۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کی اس نظر کے بارے میں فتویٰ مانگا جو وہ پوری کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نظر کو اس کی طرف سے تو پورا کر۔ حدیث نمبر 369۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً میری توبہ کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف صدقہ نکالوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس بچا کر رکھ کیونکہ وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ باب فیصلے کا بیان۔ حدیث نمبر 370۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے اس امر یعنی اسلام میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جس کا اس سے تعلق نہ ہو تو وہ رد کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان انتہائی کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے کہ جو مجھے اور میرے بیٹے کو کفایت کر سکے، سوائے اس کے جو انہیں بتائے بغیر ہی میں ان کے مال سے لے لوں، تو کیا مجھ پر اس میں کوئی گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال سے عرف کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بیٹوں
کو کفایت کر سکے۔ حدیث نمبر 372، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کے دروازے پر کسی کے جھگڑے کی آوازیں سنی تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا، سنو، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں اور میرے پاس جھگڑے کا کیس آتا ہے تو بسا اوقات ایک شخص دوسرے شخص سے زیادہ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ میں جس شخص کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اسے کسی مسلمان کا حق دے دیتا ہوں تو وہ صرف اور صرف آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اسے قبول کر لے یا اسے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 373، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے لکھا یا کہا کہ میں نے انہیں ان کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہما جو سجستان میں قاضی تھے کی طرف حکم نامہ بھیجنے کے لیے لکھ کر دیا کہ تو غصے کی حالت میں دو گروہوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی بھی شخص دو گروہوں کے درمیان انتہائی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، کوئی حاکم دو فریقوں کے درمیان تب ہرگز فیصلہ نہ کرے جب وہ بہت غصے میں ہو۔ حدیث نمبر 374، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبائر سے بھی بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سنو، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس بات کا تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائے۔ حدیث نمبر 375، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں پر ہی دیا جاتا ہوتا تو لوگ دوسرے لوگوں کے خونوں اور ان کے مالوں پہ دعویٰ کرنے لگتے، لیکن جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس کے ذمہ قسم دینا ہے۔ کتاب معقولات کے مسائل، حدیث نمبر 376، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور نعمان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف بڑھایا، یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے جن کے حلال یا حرام ہونے کا اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ سو جو اس مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھنے کا سامان پیدا کر لیا، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس چرواہے کے مانند ہے جو اپنے جانوروں کو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں چرنے لگے۔ آگاہ رہو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہے۔ سنو، بلا شبہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم ہی سلامت رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 377، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مرض زہران
کہ مرز زہران ان کے مقام پر ایک خرگوش کا پیچھا کیا۔ لوگ دوڑے تو وہ تھک گئے اور میں اس تک پہنچ گیا اور اسے پکڑ لیا، تو میں اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سرین اور اس کی رانے بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حدیث نمبر 378۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا، پھر ہم نے اسے کھا لیا۔ حدیث نمبر 380۔ اور صرف مسلم میں یہ ذکر ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے زمانے میں گھوڑے اور جنگلی گدھے کھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 381۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خیبر کی راتوں میں ہمیں ایک مرتبہ بھوک لگ گئی، تو جس دن خیبر کی فتح کا دن تھا ہم نے گھریلو گدھے پکڑے اور انہیں ذبح کر ڈالا۔ پھر جب ان سے بڑی ہنڈیاں کھولنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے آواز لگائی کہ ہنڈیاں الٹا دو اور تم گدھوں کے گوشت سے کچھ بھی مت کھاؤ۔ حدیث نمبر 382۔ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 383۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو بھنی ہوئی گوہ لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود کچھ عورتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بتلاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہ رہے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ یہ گوہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن یہ ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی، اس لیے طبیعت کو اس سے ناگواری ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، پھر اسے کھانے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 384۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے لڑے، ہم اس موقع پہ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 385۔ زہدم بن مزرب الجرمی بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے کہ انہوں نے دسترخوان لگوایا اور اس پر مرغی کا گوشت تھا، تو بنو تیم اللہ کا ایک شخص بنو تیم اللہ کا ایک شخص آیا جس کا رنگ بہت سرخ تھا اور وہ غلاموں سے مشابہت رکھتا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، تو وہ پیش ہونے لگا۔ آپ نے کہا آ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کھاتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 386۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو تب تک صاف نہ کرے جب تک کہ انہیں چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ باب شکار کے مسائل کا بیان۔
سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم کبھی کبھار ایسی قوم کے علاقے میں ہوتے ہیں جو اہل کتاب ہے، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیا کریں؟ اور کبھی شکار والی زمین میں ہوتے ہیں اور میں اپنی کمان اور اپنے کتے کے ذریعے جو کبھی سدھایا ہوا ہوتا ہے تو کبھی سدھایا ہوا نہیں ہوتا شکار کر لیتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری وہ بات جو تو نے ذکر کی ہے، یعنی اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں، تو تمہیں اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن مل جائے تو پھر ان میں نہ کھاؤ، اور اگر تمہیں نہ ملے تو پھر انہیں دھو لیا کرو اور ان میں کھا لیا کرو۔ جو تو اپنی کمان سے شکار کرتا ہے تو اس سے تیر پھینکتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کر اور پھر کھا لیا کر۔ پھر جو تو اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرے تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ اور کھا لے، اور جو تو غیر سدھائے کتے کے ذریعے شکار کرے تو اگر تو اسے خود ذبح کر لے، کتے کاٹنے یا پکڑنے سے مرا نہ ہو تو کھا لے۔ حدیث نمبر 388۔ حمام بن حارث سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سدھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتا ہوں تو وہ میرے پاس شکار پکڑ کر لاتے ہیں اور میں نے انہیں چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی ہوتی ہے، تو کیا میں ان کے کیے ہوئے شکار کو کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑے اور اس پر بسم اللہ بھی پڑھی ہو تو جو وہ تجھ پر روک لائے یعنی پکڑ لائے اسے کھا لے۔ میں نے کہا اگر وہ اس شکار کو جان ہی سے مار ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ مار ہی ڈالے پھر بھی حلال ہے، جب تک کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتا اس میں شریک نہ ہو۔ میں نے کہا میں نوکدار لکڑی سے بھی شکار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی دار شکار کو زخم کر کے اسے چیر دے تو اسے کھا لے، اور اگر لکڑی عرض کے بل لگے تو اسے مت کھا۔ اور شعبی کی عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث بھی اسی کے مثل ہے، اس میں ہے سوائے اس کے کہ کتا کھا لے، چنانچہ اگر وہ کھا لے تو مت کھا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے وہ شکار اپنے لیے کیا ہو، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کتا اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو مت کھا، کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑھی۔ اور اسی میں ہے جب تو اپنے تربیت یافتہ کتے کو چھوڑے تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کر، پھر اگر وہ تجھ پر روک لے یعنی تیرے لیے شکار پکڑ لے اور تو اسے زندہ پالے تو اسے ذبح کر، اور اگر تو اس کو اس حالت میں پائے کہ کتے نے مار ڈالا ہو لیکن اسے کھایا نہ ہو تو اسے کھا لے، کیونکہ کتے کا پکڑنا ہی اس کا ذبح ہونا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے جب تو اپنا تیر پھینکے تو اس پر بسم اللہ لیا کر، اور اس میں یہ بھی ہے جب تو اپنا تیر پھینکے تو اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کر۔ اور اسی میں ہے کہ اگرچہ وہ تجھ سے 1 یا 2 دن تک غائب ہی رہے، ایک روایت میں ہے 2 اور 3 دن، پھر تو اس میں اپنے تیر کا نشان پائے تو اگر تو چاہے تو کھا لے، لیکن اگر تو اسے پانی میں غرق ہوا پائے تو مت کھا، کیونکہ تجھے کیا معلوم ہے کہ اسے پانی نے مارا ہے یا تیرے تیر نے۔ حدیث نمبر 389۔
سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے شکاری یا رکھوالے کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا تو یقیناً روزانہ اس کا 2 قیرات اجر کم ہوتا رہتا ہے۔ سالم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا کھیتی کا کتا اور آپ زمیندار تھے۔ حدیث نمبر 390۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ذوالحلیفہ میں تہامہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگوں کو بھوک لگ گئی تو انہوں نے اونٹ اور بکریاں قابو میں کی اور جلدی سے انہیں ذبح کیا اور دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آخری لوگوں میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگوں کو الٹا دینے کا حکم فرمایا تو وہ الٹا دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر قرار دیا۔ پھر ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، لوگ اسے پکڑنے لگے تو اس نے انہیں تھکا مارا اور لوگوں کے پاس گھوڑے بھی تھوڑے ہی تھے کہ کوئی گھوڑا ہی اس کے پیچھے بھگا کر اسے پکڑ لیتے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اسے تیر مارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی جانوروں کی طرح ان میں بھی وحشی ہوتے ہیں، سو اگر ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ میں نے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ کل دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس تو چھریاں بھی نہیں ہے، تو کیا ہم بانس کے سرکنڈے کے ساتھ ذبح کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی چیز خون بہا دے اس سے ذبح کر لو، اور جس ذبیح پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھا لو، البتہ دانت اور ناخن کے ساتھ ذبح نہ کرو۔ میں اس ممانعت کی توجیہ بتلاتا ہوں، جو دانت ہے وہ ایک ہڈی ہے اور جو ناخن ہے وہ حبشہ کے کافروں کی چھری ہے۔ باب قربانیوں کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 391۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ کے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور اپنے پاؤں کو ان کے کناروں پر رکھا۔ کتاب الاشربہ، مشروبات کے مسائل۔ حدیث نمبر 392۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، اما بعد، اے لوگو، بلا شبہ جو شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے وہ 5 چیزوں سے ہے: انگور سے، کھجور سے، شہد سے، گندم اور جو سے۔ ہر وہ چیز خمر یعنی شراب ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ 3 امور کے متعلق میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمیں اس طرح بتلائیں کہ ہم اس کی مزید وضاحت حاصل کرنے سے رک جائیں: دادا، کلالہ اور سودی معاملات۔ حدیث نمبر 393۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی شراب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ حدیث نمبر 394۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص شراب کی تجارت کرتا ہے، تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ فلاں کو غارت کرے، کیا اسے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ جب ان پر چربی حرام کی گئی تو وہ اسے پگھلا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ کتاب اللباس، لباس کے مسائل، حدیث نمبر 395۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ریشم نہ پہنا کرو، کیونکہ جو دنیا میں اسے پہنتا ہے وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔ حدیث نمبر 396۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نہ تم عام ریشم پہنو اور نہ ہی موٹا ریشم، نہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں پیا کرو اور نہ تم ان کے پلیٹوں میں کھایا کرو، کیونکہ یہ ان یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہوں گے۔ حدیث نمبر 397۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرخ جبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت کسی صاحب زلف کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک لمبے رکھے ہوئے تھے جو کندھوں پر پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بھی فاصلہ تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے قد والے تھے نہ ہی بہت لمبے۔ حدیث نمبر 398۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 امور کا حکم فرمایا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شریک ہونے، چھینکنے والے کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کا حکم فرمایا، اور سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے، چاندی کے برتنوں میں پینے سے، ریشم سے آراستہ سواری، ٹسر کے کپڑوں سے، باریک ریشم بہت قیمتی کپڑا اور موٹا ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 399۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی تیار کروائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہنتے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کے اندر والی سائیڈ پر کیا کرتے تھے، تو لوگ بھی اسی طرح کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا اور میں اس کے نگینے کو اندر کی جانب کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ حدیث نمبر 400۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، سوائے اتنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں یعنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو اٹھایا اور اشارے سے بتلایا کہ اتنا۔ مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے، سوائے 2 انگلیوں کی جگہ کے بقدر یا 3 یا 4 کے۔ کتاب الجہاد، جہاد کے مسائل، حدیث نمبر 401۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض سفروں میں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسر پیکار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے ڈھل جانے تک انتظار کیا، پھر ان میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے بچاؤ ہی کا سوال کرتے رہو، لیکن جب تمہارا ان سے سامنا ہو جائے
تو پھر صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، اللہ انہیں شکست سے دوچار کر اور ہماری ان کے خلاف نصرت فرما۔ حدیث نمبر 402۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا اور اس پر موجود تمام اشیاء و مخلوقات سے بہتر ہے، اور جنت میں تم میں سے کسی کے ایک کوڑے کے بقدر جگہ دنیا اور اس پر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور ایک شام یا ایک صبح جس میں بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 403۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلے یہ انعام مقرر کیا ہوا ہے، اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو صرف میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے ہی نکلتا ہے اور وہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق بھی کرتا ہو، مجھ پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں یا تو اسے شہادت سے سرفراز کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت کے حصول سے نوازتے ہوئے اسی گھر میں لوٹا دوں گا جس سے وہ نکل کر آیا ہے۔ اور مسلم میں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں خلوص نیت سے کون جہاد کرتا ہے، قیام کرنے والے روزے دار کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں جہاد کرنے والے کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اگر وہ اسے فوت کرے گا تو اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اجر و غنیمت کے ساتھ زندہ سلامت اپنے گھر لوٹائے گا۔ حدیث نمبر 404۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی زخمی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا گیا تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون بہا رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون کا رنگ ہی ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ حدیث نمبر 405۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو نکلنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 406۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح یا شام کو راہ خدا میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 407۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر راوی نے مکمل واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا ہو اور اس کے پاس اس قتل پر کوئی واضح دلیل ہو تو اس مقتول کا سامان اس قاتل کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 408۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاسوس آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر چپکے سے فرار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ڈھونڈو اور قتل کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان مجھے دے دیا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، ابن اکوع نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سارے کا سارا سامان اس کا ہے۔
حدیث نمبر 409۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف لشکر بھیجا تو میں بھی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما اس لشکر کے ساتھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے اونٹ اور بکریاں حاصل کی اور ہمارے ہر آدمی کے حصے میں 12 اونٹ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ زائد دے دیا۔ حدیث نمبر 410۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت پہلے اور آخری سب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ حدیث نمبر 411۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے روک دیا۔ حدیث نمبر 412۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے کسی غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی رخصت مرحمت فرمائی اور میں نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہنے دیکھا۔ حدیث نمبر 413۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر کے مال وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فائع عطا کیا تھا، اور یہ ان اموال میں سے تھا کہ مسلمانوں نے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی بغیر لڑائی کے ہی حاصل ہو گیا۔ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ، اور راوی نے یہ بھی کہا سال بھر کی غذا ایک ہی مرتبہ دے دیا کرتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں تیاری کے لیے گھوڑوں اور اسلحہ پر خرچ فرما لیتے۔ حدیث نمبر 414۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفیہ سے ثانیہ تک تضمیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ لگائی اور ثانیہ سے مسجد بنی زریق تک غیر تضمیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ لگائی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں تھا جنہوں نے دوڑ لگائی۔ سفیان کہتے ہیں حفیہ سے سنۃ الوداع تک 5 یا 6 میل اور سنۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک 1 میل کا فاصلہ ہے۔ حدیث نمبر 415۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے 14 سال کی عمر میں غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد میں شرکت کے لیے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی، اور 15 برس کی عمر میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 416۔ انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں گھوڑے کے لیے 2 حصے اور آدمی کے لیے 1 حصہ تقسیم فرمایا۔ حدیث نمبر 417۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستوں میں بھیجتے تھے، لشکر کی عمومی تقسیم کے علاوہ بھی خاص انہی کے لیے کچھ مال زائد دے دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 418۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔
حدیث نمبر 419۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور جو غیرت دکھانے کے لیے لڑائی کرتا ہے اور جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے قتال کرتا ہے، کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مقصد سے قتال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو در حقیقت وہی اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا ہے۔ باب آزادی کا بیان۔ حدیث نمبر 420۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام کو اپنے حصے کے بقدر آزاد کرے تو وہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے ہوگا، پھر اس غلام کی پوری قیمت لگائی جائے گی تو ان کے شرکا کو ان کا حق دیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا، وگرنہ وہ اسی قدر ہی آزاد ہوگا جس قدر اس نے آزاد کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 421۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے باقی شرکا کو رقم ادا کر کے اسے مکمل رہائی دلائے، لیکن اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام کی پوری قیمت لگائی جائے، پھر غلام کو اپنی آزادی کے بقدر کام کا مکلف بنایا جائے اور اس پر مشقت نہ ڈالے۔ باب مدبر کے بھائی کا بیان۔ حدیث نمبر 422۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنی موت سے معلق کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو اپنی موت کے بعد آزاد کرنے کا کہا ہے، اس کے پاس یعنی مالک کے پاس غلام کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 800 درہم کے عوض خرید لیا، پھر اس کی طرف اس کی قیمت بیچ دی۔